حالی کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے فرد اور معاشرے کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ حالی کی شعری خدمات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری سے بھی قوم کی اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہی اصلاحی نقطہ نظر ہے، یہی جو ان کا اصلاحی نقطہ نظر ہے، ان کی شاعری میں ہمیں مبالغہ، دروغ گوئی اور تصنع سے پرہیز اور واقعیت و صداقت کا رنگ سامنے لاتا ہے۔ وہ عام بول چال کی زبان میں ہمارے سامنے مسائل لاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر، جنہیں پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نثر کے موضوعات کو انہوں نے شاعرانہ لباس عطا کیا ہے۔ سادگی اور دلگدازی کی خصوصیات نے ان کے پیغامات کو دل فریب بنا دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بات سیدھے دل سے نکلی ہے اور سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ شاعری کے اصول و ضوابط پر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ہاں تخلیق کے ساتھ تنقیدی شعور کی بھی کارفرمائی ملتی ہے۔ حالی کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید کے علاوہ مختلف ان کے جو مقالات اور مضامین ہیں ان میں منتشر حالت میں ملتے ہیں، لیکن الگ الگ جگہوں پہ ملتے ہیں، لیکن ان کے تنقیدی تصورات باضابطہ طور پر ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں ملتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کا اصل نام تو مقدمہ ہے، جو پہلی مرتبہ دیوان حالی کے ساتھ اس کے مقدمے کے طور پر مطبع انصاری دہلی سے 1893 میں چھپا تھا۔ اس کی بے پناہ مقبولیت اور اہمیت کے پیش نظر یہ مقدمہ دیوان حالی سے علیحدہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے چھپنے لگا، اور اب اسی نام سے یہ مشہور و معروف ہے، ہم اسی نام سے اسے جانتے ہیں۔ اردو میں جدید تنقید کی شروعات اسی کتاب سے ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ متعلقہ عہد میں جو شعری رجحانات و میلانات تھے ان میں بدلتے ہوئے سماجی و تہذیبی پس منظر کے پیش نظر حالی نے اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس کی تھی اور انہیں سمیٹ کر کے اس کتاب میں جمع کر دیا تھا۔ مقدمہ شعر شاعری کو ہم اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اسے 3 حصوں میں آسانی کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں شعر کی تاثیر اور اس کی نوعیت کے متعلق بحث ملتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حالی شعر کے لوازم، اس کی ماہیت، شعر کے شرائط اور حسن قبول کا مطالعہ، ان تمام باتوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں حالی اردو کی مقبول اصناف سخن یعنی کہ غزل، قصیدہ اور مثنوی پر بحث کرتے ہیں۔ مقدمہ کی تمہید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے زیر اثر وہ شاعری کے افادی پہلو پر زور دینا چاہتے ہیں۔ تمہید کے بعد شعر کی مدح و ذم کا عنوان قائم کیا انہوں نے۔ یہاں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاعری کی صلاحیت اور اس کا ملکہ یہ بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ شعر کی جو تاثیر ہے وہ مانی ہوئی ہے، وہ تسلیم شدہ ہے۔ شعر کی تاثیر کے ثبوت میں وہ تاریخ سے شاعری کے اثر کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ شاعری کے افادی پہلو کے اثر کو عربوں کی جو شاعری ہے اس سے بھی ثابت کیا ہے۔ شعر کی ماہیت سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے شاعر کے لیے بتایا ہے کہ شاعر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، یعنی یہ 3 شرائط ہیں تبھی جا کر کے کوئی شاعر شاعری کر سکتا ہے۔ گویا شعر کہنے کے لیے شاعر کو ان 3 چیزوں کا حامل ہونا ضروری ہے۔ تخیل کی جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے، کوٹ، تخیل کی نسبت اتنا جان لینا ضروری ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو اعتدال پر رکھنا اور طبیعت پر غالب نہ ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جب اس کا غلبہ طبیعت پر ہو جاتا ہے اور وہ قوت ممیزہ کے قابو سے جو کہ اس کی روک ٹوک کرنے والی ہے باہر ہو جاتا ہے،
تو اس کی یہ حالت شاعر کے حق میں نہایت خطرناک ہے۔ قوت متخیلہ ہمیشہ خلاقی اور بلند پروازی کی طرف مائل رہتی ہے، مگر قوت ممیزہ اس کی پرواز محدود کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے شاعر ہوئے ان میں قوت متخیلہ کی بلند پروازی اور قوت ممیزہ کی حکومت دونوں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ جب قوت متخیلہ کو اس کی معتاد غذا نہیں ملتی تو وہ غیر معتاد غذا پر ہاتھ ڈالتی ہے، خیالات دور اسکار جن میں اصلیت کا نام و نشان نہیں ہوتا تراش کر بتکلف ان کو شعر کا لباس پہناتی ہے، اور قوت ممیزہ کو اپنے کام میں خلل انداز سمجھ کر اس کی اطاعت سے باہر ہو جاتی ہے، اور آخر کار شاعر کو محمل گو اور کوہ کندن کا آبرا اردن کا مصداق بنا دیتی ہے۔ انکوٹ۔ یہ ذرا لمبا اقتباس ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شاعر کے لیے تخیل کی جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ کس طرح کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرتے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری شاعری کو اصلیت کے قریب لانا چاہتے ہیں اور مبالغے سے اجتناب برتتے ہیں۔ شاعر کے لیے تخیل کے بعد جس چیز کی وہ قید لگاتے ہیں اور شرط بتاتے ہیں وہ ہے مطالعہ کائنات۔ حالی نے کائنات کے مطالعے کو شاعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ان سے پہلے شعراء خیالی دنیا میں مگن تھے، اس لیے انہیں متنبع کرنا ضروری تھا۔ آس پاس کی زندگی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تفحص الفاظ یہ تیسری شرط ہے شاعر کے لیے، یعنی صرف مضمون کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب، تراکیب کا استعمال اس طرح، کیونکہ ہر لفظ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب تک آپ الفاظ آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوں گے اور الفاظ کی اس قدرت کو، اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی تاثیر کو نہیں سمجھیں گے تو کس طرح آپ استعمال کریں گے۔ اس لیے شاعر کے لیے وہ 3 شرطیں مانتے ہیں ضروری۔ پہلی یہ کہ تخیل ہو اس کے اندر، تیسری چیز یعنی تخیل کی قوت سے اور اس کی دولت سے وہ مالا مال ہو، دوسری چیز ہے کہ وہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس کے ہاں تفحص الفاظ ہو، تیسری چیز ہے، اور دوسری چیز ہے کہ کائنات کا مطالعہ ہو۔ کائنات کا مطالعہ وہ بہت ضروری ہے، اور تفحص الفاظ، یہ 3 چیزیں ہیں ترتیب کے ساتھ، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، یہ شاعر کے لیے انہوں نے ضروری بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ آمد آورد اور اعلیٰ درجے کے شعراء کے لیے کہ کلام سے آگاہی وغیرہ، یہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جن سے ہم واقف تھے، لیکن حال ہی کے بیان میں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کو اصلاحی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور اصلاحی نقطۂ نظر ان کا ہر جگہ کام کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ شاعر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شعر میں کیا کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ شعر کے سلسلے میں انہوں نے ملٹن کا قول پیش کیا ہے کہ پوئٹری از سمپل، سینسوس اینڈ پیشنیٹ، کہ شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو، یہ 3 خصوصیات شعر کی بتائیں جن میں پائی جائے گی وہ شعر ہے۔ حالی نے ان خصوصیات کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے اور مثالیں بھی دی ہیں۔ سادگی، خود حالی کا قول یہ ہے کوٹ کہ خیال کتنا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو تحاور اور روزمرہ کی بول چال کے قریب ہوں۔ انکوٹ۔ مجموعی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ خیال پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، شعر کی زبان زمانے کا جو رچا ہوا مذاق ہے، رچا ہوا جو شعور ہے زبان کا، وہی اسی کے مطابق انہوں نے زبان استعمال کی ہو، اس شعر میں عوام و خواص دونوں اس کو سمجھ جائیں۔ البتہ سادگی کے خیال سے بازاری زبان اور خیال کی طرف نہ جانا چاہیے، یعنی بازاری زبان کی طرف خیال نہیں جائے، یعنی عام اور سادہ زبان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو سوقیانہ یا عام ایسی جو کہ سطح سے گری ہوئی ہے اس کو اس سے ان کی مراد نہیں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خیال کتنا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو روزمرہ اور تحاور کے مطابق ہو۔ جوش یعنی سادگی ایک خصوصیت ہے، دوسری خصوصیت ہے جوش۔ جوش کے متعلق کہتے ہیں کوٹ
کہ شعر جوش سے بھرا ہوا ہو، اس سے صرف یہ مراد نہیں کہ شاعر نے جوش کی حالت میں شعر کہا ہو، اشعار کے بیان سے اس کا جوش ظاہر ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کے دل میں جوش پیدا کرنے والا ہو۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت اصلیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے غرض یہ ہے کہ خیال کی بنیاد ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو در حقیقت کچھ وجود رکھتی ہو، نہ یہ کہ سارا مضمون ایک خواب کا تماشا ہو کر ابھی تو سب کچھ تھا اور آنکھ کھلی تو کچھ نہ تھا۔ یہ بات جیسی مضمون میں ہونی ضروری ہے ایسی ہی الفاظ میں بھی ہونی چاہیے، مثلا ایسی تشبیہات استعمال نہ کی جائیں جن کا وجود عالم بالا پر ہو۔ انکوٹ۔ ان خصوصیات کو بتانے کے لیے وہ مختلف شاعری سے، وہ عربی فارسی سے بھی مثالیں دیتے ہیں، بلکہ اردو سے بھی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام مثالوں کو یہاں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مقدمہ شعر و شاعری سے رجوع کرنا چاہیے اور وہاں سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اسی یعنی یہ کہ سادہ اور جوش سے بھرا ہوا اور اصلیت پر مبنی ہو، جو ملٹن کا قول ہے، اسی پر اردو شاعری کو انگریزی اصولوں سے جانچنے پرکھنے کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تو الزامی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ ان تمام چیزوں کی جو مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اپنے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ حالی جو ہے مثال دینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جس طرح سے انہوں نے مثالیں دی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ حیات سعدی میں بھی مثال دینے کا یہ رجحان قائم ہے اور یادگار غالی میں بھی یہ چیزیں اور نمایاں ہو کر کے سامنے آتی ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں ان کی یہ صلاحیت یعنی مثال دے کر کے سمجھانے کی ان کی صلاحیت بہت عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو مباحث یعنی کہ شاعر کے لیے کیا کیا خصوصیات اور اس کی شرائط ہیں، شعر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ شعر کی ماہیت کیا ہے، یہ سارے مباحث جب پورے ہو جاتے ہیں تو ایک سوال وہ قائم کرتے ہیں کہ زمانے کی رفتار کے موافق اردو شاعری میں ترقی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ حال اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو شاعری کی استعداد کو ضروری ٹھہرا کر جھوٹ اور مبالغے سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں اور نیچرل شاعری کی طرف آتے ہیں، جس سے نہ صرف خود ان کے تخلیقی و فکری عمل کی مکمل وضاحت ہو رہی ہے بلکہ یہ مقدمہ کا بہت اہم حصہ ہے، اور یعنی کہ نیچرل شاعری کی جو بات کرتے ہیں۔ نیچرل شاعری سے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کوٹ، نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظاً و معناً دونوں حیثیتوں سے نیچرل یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ لفظ نیچر کے موافق ہونے سے یہ غرض ہے کہ شعر کے الفاظ اور ان کی تراکیب و بندش تا بمقدور اس زبان کی معمولی بول چال کے موافق ہو جس میں وہ شعر کہا گیا ہے، کیونکہ ہر زبان کی معمولی بول چال اور روزمرہ اس ملک والوں کے حق میں جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے نیچر یا سیکنڈ نیچر کا حکم رکھتے ہیں۔ پس شعر کا بیان جس قدر کے بے ضرورت معمولی بول چال اور روزمرہ سے بعید ہوگا اسی قدر ان نیچرل سمجھا جائے گا۔ انکوٹ۔ وضاحت کے لیے آپ دیکھیے کہ نیچرل شاعری کی انہوں نے اردو شعراء کے کلام سے اشعار دے کر اس کا وجود ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نیچرل شاعری کر سکتے ہیں۔ مومن کا بھی شعر دیا اس میں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے اشعار اس میں دیے ہیں، ذوق کے، مومن کے، غالب کے، ظفر کے، اور اس عہد کے جو میر کے بھی اشعار اس میں دیے ہوئے ہیں نیچرل شاعری کے ضمن میں۔ تو اس کا مطالعہ کرنے کے لیے چونکہ ساری مثالوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری مثالیں بہت لیندی ہو جائے گا، اس لیے اس کی طرف یہ بہرحال ایک اشارہ ہے کہ یہ نیچرل شاعری سے وہ جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ لفظاً اور معناً یعنی وہ چیزیں عادت کے موافق ہوں اور ایسی زبان میں کہی گئی ہوں کہ جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے اس میں وہ لوگ ان کو سمجھ سکیں۔ اس کتاب میں یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے انگریزی اقوال
یا نام اور حوالے جو انہوں نے دیے ہیں، اس سے ان کی غرض صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائیں، یعنی جو ان کا اصلاحی نقطۂ نظر ہے، جو شاعری کے اندر وہ اصلاح چاہتے ہیں اور جو قوم کے اندر بیداری لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مبالغے سے دور ہو، جھوٹ اور تصنع سے ان کے اندر پرہیز پیدا ہو جائے اور آسان لفظوں میں مانوس چیزوں کو مانوس انداز میں بیان کرنے کی ان میں ہنر پیدا ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ انگریزی شاعری میں جو کچھ بھی وہ پنجاب لاہور میں جب وہ تھے، جس طرح سے انگریزی کتابوں کے ترجمے انہوں نے پڑھے، وہاں سے جو کچھ انہوں نے اخذ کیا اور پھر جو ان کا اپنے سرمایہ پر جو ان کی نظر ہے، اس سے وہ اصلاحی نقطہ نظر اور سر سید کے جب مشن سے وہ جڑے، تو ان ساری چیزوں نے ان کے ہاں اصلاحی نقطہ نظر کو ایک بہت کلیدی صورت عطا کر دی ہے کہ وہ ہر چیز میں اس کو چاہتے ہیں کہ اخلاق کی تہذیب ہو، تربیت کی تہذیب ہو، قوم بہتر سوچے، اس کے اندر جو خرابیاں ہوں ان خرابیوں سے وہ نکلے، اور وہ جو ادبار ہے، جو تنزل کے جو آثار اس پہ پیدا ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے جو خرابی ہے، وہ اپنے جوہر کو پہچانے، اندر سے وہ خود کو پہچانے۔ تو حال ہی کی جو قومی شاعری ہے اسی اخلاقی اصلاحی شاعری کا نمونہ ہے وہ تصور شاعری جو مقدمے میں حالی نے ابھارا ہے۔ فی الحقیقت ان کی شاعری اسی تصور کا عملی ثبوت ہے، یعنی مقدمہ شعر شاعری جو تصور ہے ایک ان کا شاعری کا، آپ ان کی شاعری پڑھیں تو اسی کتاب کی وہ عملی تصویر ہے۔ وہ اس کتاب میں مختلف اصناف سخن پر بھی انہوں نے بات کی ہے، قصیدے پر، غزل پر، اور جو ہے اس کے علاوہ قصیدے غزل کے علاوہ مثنوی پر انہوں نے بات کی ہے۔ غزل پر جو سب سے بڑا انہیں اعتراض ہے یہی تھا کہ اس میں عشق و عاشقی اور عقل اور اخلاق کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور یہ بیکاری کا مشغلہ ہے۔ اسی وجہ سے جہاں تک ممکن ہو محبوب کے لیے مذکر اور مؤنث کا لفظ نہ آئے، کیونکہ ان کی رائے میں فارسی اور اردو میں یہ مرد معشوق کا ذکر محض ایک غلط فہمی اور قومی حمیت کے خیال پر مبنی تھا، نہ کہ حقائق اور واقعات پر۔ اس لیے ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے، یعنی مذکر و مؤنث، وہ ایک جو کہتے ہیں کہ مذکر و مؤنث کا لفظ نہ آئے، وہ چاہتے ہیں، تو اسے منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اعلاناً عورتوں کے لوازمات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی رائے ہے حالی کی کہ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حالی کی نگاہ فارسی اور اردو شاعری کی بعض اور بری رسموں پہ بڑھتی ہے، جیسے کہ شراب وغیرہ کا ذکر ہے، زاہد اور وائز کو برا بھلا کہنا ہے، کعبہ اور مسجد کی تحقیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حالی کے خیال میں یہ سارے طریقے جو قابل مذمت ہیں، اور اسی لیے ان کا ترک کرنا ہی بہتر اور مناسب ہے۔ غزل کی ہی طرح وہ قصیدے میں بھی اخلاقی رنگ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کی قدیم شاعری میں قصائد مرثیہ ایسے سچے اور صحیح حالات و واقعات پر مشتمل ہوتے تھے کہ ان سے متوفع کی مختصر زندگی اخذ کی جا سکتی تھی۔ مرثیہ کے متعلق بھی ان کی رائے ہے کہ مرثیہ کو اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی ہمارے نزدیک اردو شاعری میں اخلاقی نظم کہلانے کا مستحق صرف انہی لوگوں کے کلام کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اردو اصناف سخن میں حالی نے جس صنف کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور جس صنف کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مقصد کے لیے وہ کارآمد ہے، وہ مثنوی ہے۔ یہ انگریزی شاعری کی طرف ان کے رجحان کا بھی اثر ہے۔ حالی اس بات سے کہنا چاہیے کہ واقف ہے کہ انگریزی میں طویل نظموں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور اردو میں اس قسم کی نظم مثنوی ہو سکتی ہے جس میں آپ مسلسل مضامین بیان کر سکتے ہیں۔ حالی کی جو طویل نظمیں آپ دیکھیں کہ برکھا رت ہے، نشاط امید ہے، حب وطن ہے، مناظرہ رحم و انصاف ہے، تعصب و انصاف، یہ وہ جو ساری نظمیں ہیں یہ سب جو ہے مثنوی کی حیت میں لکھی گئی نظمیں ہیں۔ وہ مثنوی کو بھی مبالغہ اور غلو سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں انگریزی ڈرامے کی خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی مثنوی کے بیان پر حالی کے یہ مقدمہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقدمے میں کمیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حالی نے ایک تنقیدی نظام تیار کرنے کی پہلی کامیاب کوشش کی ہے۔ وہ تنقیدی تصورات اور خیالات کو سلسلے وار اور مربوط انداز میں پیش کر کے نیا امکان پیش کرتے ہیں۔
کسی ناقد کی زندگی میں یہ اس کے تصورات میں زندگی کتنی ہے، یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کتنے تصورات اس کے مانے گئے یا نہیں مانے گئے، اس بات سے زیادہ اہمیت نہیں، زیادہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان تصورات میں جان کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، بدلتے وقت کے ساتھ ان میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس بات میں کسی ناقد کے تصورات کی عظمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری نے غور و فکر کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں. اس لحاظ سے ان میں ان کے تصورات میں جان ہے، بہت سارے ابواب کھلتے ہیں. آج بھی ہم جب تنقید پر ہماری بات ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری بحث بغیر مقدمہ شعر و شاعری کے بیان کے آگے بڑھ جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی عظمت ہے، دراصل کہنا چاہیے. تو انہوں نے اردو تنقید نگاری کی پہلی ایسی عمارت تعمیر کی کہ جہاں قدیم نظریہ سخن اور جدید نظریہ ادب کے اصولوں کو، ضوابط کو یکجا دیکھا جا سکتا ہے. اس کتاب کا آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے نقاد کے جو 3 فرائض ہوتے ہیں انہیں ادا کیا ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کیا کہ تنقید کے اصول مرتب کیے، اصول بنائے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ایز اے ناقد، ایز اے کرٹک، کہ اصولوں کو اردو ادب کے مطالعے اور عملی تنقید سے ہم پر روشن اور اجاگر کیا. اور تیسرا جو سب سے کہنا چاہیے کہ اہم کام کیا کہ انہوں نے اپنے ان بیان کردہ اصولوں اور عملی تنقید کے ذریعے قوم کے مذاق میں تبدیلی پیدا کی. یہ جو مذاق کی تبدیلی کا کام ہے ان کا، یہ اتنا بڑا کام ہے جس کا کبھی ہم انکار نہیں کر سکتے. یعنی وہ یہ کام ہے کہ انہوں نے پورے زمانے کا جو مذاق تھا اس مذاق کو بدلا ہے. اور یہ تنقید کی جو ناقد کے جو 3 فرائض ہیں ان میں یہ سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ قوم کے مذاق کو تبدیل کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے. حالی بحیثیت ناقد جب آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے ادبی سفر میں جن لوگوں نے سر قبول کیا ہے ان میں سر سید کا نام کافی اہم ہے. تو سر سید نے تو کوئی کتاب تنقید پہ لکھی نہیں تھی، لیکن ان کے خیالات نے تنقیدی رجحانات پر بہت دیر پا اثرات مرتب کیے تھے. سر سید کا ایک بنیادی تصور ہے، کیا ہے کہ اعلیٰ تحریر وہ ہے جس میں سچائی ہو، جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے. تو بعد میں جتنے بھی تمام جو تنقیدی تصورات آئے وہ ایک طرح سے یہ چیز اس کے لیے بنیاد بن گئی. ان سے پہلے جو نثر ہمیں ملتی ہے اس میں آپ دیکھیں عبارت آرائی ہے، قافیہ پیمائی ہے، لیکن انہوں نے ادبی مضامین کی ادائیگی میں مضمون کو مرکزی اہمیت دی اور طریقہ ادا کو اس کے تابع قرار دیا اور مصنف کے خلوص کو کلام کے لطف و اثر کا سرچشمہ قرار دیا. سر سید نے ہی تنقید میں بھی جو ہے نیچرل عنصر کا اصول قائم کیا. تو یہ نیچرل عنصر کا تو اور زیادہ رول جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیچرل سے مراد یہ ہے کہ مصنف کی نیچر کے قدرتی اور بے ساختہ بہاؤ کے مطابق ہو، اس کے مضامین قانون قدرت اور عام طبع انسانی کے مطابق ہوں. اس طرح طرز ادا ایسا ہو جس میں تکلف نہ ہو بلکہ زبان و بیان نیچرل ہو، یعنی عام، مانوس اور سہل ہو. تو سر سید کا یہ جو تصور ہے یعنی نیچرل عنصر کا تصور ان کے تمام رفقا میں آپ دیکھیں کہ بہت شدت سے ملتا ہے. اور خاص طور سے حالی کے ہاں کے جو ان کے پورا تنقیدی نظام ہے اس میں تو نیچرل وہ اس کی پوری بنیاد ہے، اس کی اساس ہی وہی ہے. وہ جذبے کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ بہرحال جہاں تک ممکن ہو کسی مضمون کو لکھنے پر اس وقت تک قلم نہیں اٹھانا چاہیے جب تک اس کے دل کو ٹھیس نہ لگی ہو. حالی کا تنقیدی شاہکار تو مقدمہ شعر و شاعری ہے، لیکن حیات سعدی میں پڑھیں، یادگار غالب پڑھیں یا حیات جاوید پڑھیں، ان کتابوں میں بھی ان کے عملی تنقید کے نمونے ہمیں ملتے ہیں. ان سے ان کے نظریات پر، ان کے تصورات پر نظر پڑتی ہے اور ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اصول بنائے تھے اور ان تمام اصولوں کو مقدمہ شعر و شاعری میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا. حالی کے تنقیدی جو تصورات ہیں وہ صرف مشرقی نہیں ہیں اور نہ خالص مغربی ہیں. مغربی اصول تنقید سے استفادہ ضرور ہے ان کے ہاں، لیکن یہ استفادہ بالواسطہ ہے. اور اسی بالواسطہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو خرابیاں یا بہت ساری جو کمیاں اور جن کا میں ابھی کہہ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اسی بالواسطہ ہونے کی وجہ سے
جو ملٹن کے قول کو یعنی جس کو سینسوس کو جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ احساسی یا حسیاتی ترجمہ کرنا چاہیے تھا، اصلیت نہیں ہوگا اس کا ترجمہ. تو یہ ظاہر ہے کہ استفادہ جو بالواسطہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ حال ہی نے شعر و ادب کو اجتماعی اور سوسائٹی کے مفادات کے جس قدر تابع کیا ہے اس حد تک اگر پہنچ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ادب اور پروپیگنڈا میں کچھ فرق نہیں ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کے ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں جذباتی جو بنیادیں ہیں شعر کی اس کا بھی تصور کم ملتا ہے. نقد و نظر کے جمالیاتی عنصر کا بھی ان کے ہاں بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اور ان کے نزدیک اچھی تنقید تو وہ تھی کہ جس میں اعتدال کو مد نظر رکھا گیا ہو اور انتقاد کا صحیح فیصلہ وہ ہے جو درست نہ ہو. تنقید میں ان کا کارنامہ یہ ہے، قابل قدر کارنامہ، کہ انہوں نے فارسی اور اردو کی عملی تنقید سے ایک مربوط اور منظم نظریہ تنقید بنایا. اور ہمارے ہاں جو پرانی تنقید تھی اس میں عمل تھا لیکن اصول تحریر نہیں تھے، اصول اور ضوابط بنائے نہیں گئے تھے اور وضاحت کی بھی کمی تھی. تو حال ہی نے پرانی تنقید کو ایک نیا نظریہ بخشا اور ان کا دوسرا اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے مغربی تنقید اور مشرقی نقد و نظر میں ایک پیوند قائم کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور جو ان کے مخالفین تھے، مثال کے طور پر بہت ساری 3 سزائیں بڑی مخالف ان کے خلاف بلند ہوئی تھیں. ایک اودھ پنچ اور دوسرے آزاد اخبار کے ایڈیٹر اور پھر تیسرے حضرت موہانی اردو معلّہ میں بہت ساری ان کے خلاف باتیں تھیں لیکن وہ باتیں دب گئیں. اور حال ہی کا جو مقدمہ ہے وہ آج ہمیں یاد ہے اور اس کی جو ادبی حیثیت ہے وہ ہمیں آج محسوس ہوتی ہے اور اسی میں حال ہی کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے. بہت بہت شکریہ.